اب اس بھائی صاحب سپریم کورٹ نے 9 مئی مقدمات کا فیصلہ 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا اور 8 اگست کا ٹائم فریم بھی تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیے کیا اعلیٰ عدالتوں میں ان فیصلوں کو چیلنج کرنے کا امکان کتنا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے اعلان تو اس کو کیا ہے، ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کا امکان ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے ضرور کہا تھا کیسوں کا فیصلہ 4 مہینے میں کر دیں، لیکن ان کا ضرور کبھی یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اس میں اتنی جلدی سے فیصلہ کریں کہ آپ شہادتوں کو صحیح سے پرکھیں نہیں اور فیصلہ کر دیں۔ تو ان کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ نا انصافی کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شہادتیں وہاں کیا ان کے سامنے پیش کی گئیں ان لوگوں کے خلاف جن کو آج سزائیں ہوئی اور پچھلے دنوں بھی سزائیں ہوئی، اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں بری کر دیا گیا۔ اور خاص طور پہ جو نام آ رہا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا، کہ ان کے صاحبزادے کو 9 مئی کے کیسوں میں چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس محترمہ یاسمین راشد اور جو ان کے لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو 10 سال کی مختلف عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شہادتیں کہاں سے، کیا کوئی اس میں دیکھیے اصل مسئلہ جو ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری عدلیہ اب کتنی آزاد رہ گئی ہے۔ 26ویں ترمیم کی آپ نے سنا، اس کے تحت ہماری اعلیٰ عدلیہ کو تو کنٹرول کر ہی لیا گیا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ بھی آپ جانتے ہیں اس کا دباؤ بہت پڑتا ہے، اور انہوں نے باتیں لکھ کے بھی دی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، جو ایک کیس پینڈنگ تھا کہ ہم پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شہادتیں ایسی پیش کی گئی ان لوگوں کے خلاف کہ وہ جو کرمنل لاء میں ہوتا ہے کہ بیونڈ اور ریزنیبل ڈاؤٹ انہوں نے اتنی شہادت دی کہ ان لوگوں نے جن کو سزائیں ہوئی انہوں نے یہ جرم کیا۔ تو اب یہ تو اپیلیٹ کورٹ دیکھے گا ان سب کو، جس کو کورٹوں سے سزائیں ہوئی ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، ان کو اپیل کا حق حاصل ہے، قانون کے تحت ہی حاصل ہے، اور یہ جائے گا کیس مختلف ہائی کورٹس میں۔ اگر جیسے پنجاب میں سزائیں ہوتی ہیں تو لاہور ہائی کورٹ میں اس کی اپیل داخل کی جائے گی اور ڈویژن بینچ سنے گی اس کی اپیل۔ اچھا یہ الگ بات ہے، ان کو کیا انصاف ملتا ہی نہیں وہ وقت ہی بتائے۔ اچھا ابھی صاحب، یہ فیصلہ تو ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، لیکن میں اگر تھوڑا سا آپ سے سوال کرنا چاہوں کہ 9 مئی کے مقدمات میں آلریڈی نا ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی ضمانتیں خارج کر چکی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ 9 مئی کے کیسز میں ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے؟ دیکھیں، اس لیے کیونکہ بیل کے اوپر جو ہوتا ہے نا، بیل کے اوپر لاء دوسرا ہوتا ہے، اس میں ایویڈنس کو گہرائی سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو سزا کسی کو آپ کو دینی ہے، دیکھیے وہاں بیل کا کیس ہوتا ہے کہ بیل کا کیس بنا یا نہیں بنا، کہ اس آدمی کو بیل پہ چھوڑنا چاہیے، فردر انکوائری کا کیس ہے کہ اس کو بیل دے دینی چاہیے، وہ ایک الگ اس کا پیرایا ہوتا ہے، اس کا الگ ایک لاء ہوتا ہے بیل کا لاء۔ یہ جو ہوتا ہے یہاں تو آپ نے ایک سزا دے دی کہ آدمی کو ملزم سے مجرم بن جاتا ہے، اس کو سزا ہوگی 10 سال کی، اس کو قید کی سزا آپ نے دے دی گئی۔ اس کی اپیل کے اندر آپ جو اپیلیٹ کورٹ ہوگا، پوری شہادت جو ریکارڈ کی گئی ہوگی مختلف شہادتوں کی، اس کو پرکھے گا کہ کیا یہ اس معیار پہ پوری اترتی ہے شہادت کے، اس آدمی کو اس کیس میں 10 سال کی سزا بنتی تھی یا اوور بہت زیادہ سزا دے دی گئی، یا اس کو بری، اور کچھ لوگوں کو بری کر دیا جا رہا ہے اسی الزام میں، کچھ کو آپ سزا دے رہے ہیں، تو کس وجہ سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو سزا دے دی گئی، یہ سب ہائی کورٹ دیکھے گا۔ اچھا سر، اب کچھ ماضی کے اگزامپل دیکھیں نا ہم نے، اگر صرف پارٹیز وائز دیکھیں، لیڈران وائز دیکھیں، اب ہم ملزمان اور مجرمان سے باہر نکل جائیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ پر جب مشکل دور آیا نا تو 1-2 سال بعد ان کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے ان کیسز میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے اگلی عدالتوں کے اندر، یا پھر وہی مقتدرہ کے ساتھ اپنی لائن کو سیدھا کرنا ہوگا؟ اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور شہادت ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، جو میں نے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے، ابھی تک پوری میں نے کیس نہیں دیکھا ہے، لیکن جو میں نے جو سنا ہے کہ جس طرح سے شہادتیں اس میں ریکارڈ کی گئی اس کے بیسس پہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی تو ہائی کورٹ۔ لیکن دیکھیں جو نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی کو ماضی کے اندر جو ان کو ریلیف ملتا رہا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اس وقت عدلیہ آزاد تھی، میں سمجھتا ہوں بہت حد تک آزاد تھی، لیکن اب تو 26ویں ترمیم میں بالکل عدلیہ کو دبا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے باہر سے لا کے چیف جسٹس بنا دیے گئے، اور سپریم کورٹ نے اس کو، کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس کو اپہولڈ بھی کر لیا ان کے، اور مختلف جگہوں سے سندھ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے اپنی مطلب فیصلے جو کانسٹیٹیوشنل کیس فیصلے بینچز میں لگا دیے گئے جہاں ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں، اور آپ دیکھیں کس طرح سے۔ تو یہ اب ان کو میرے خیال سے ریلیف ملنا، ویسے تو اگر شہادت نہیں تو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ جج کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، یہی انہوں نے عہد
دیا ہوتا ہے, یہی ان کا مذہب اور ہمارا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ جی آپ کو فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ریلیف ملے گی, خاص طور پہ جب کہ ان 85 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے بھی سزائیں ہوئی, جہاں نہ ہم نے اس کی ایویڈنس دیکھی نہ ان کی ججمنٹس دیکھی, لیکن بہت 85 لوگوں کو مختلف سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد سے ہی آپ دیکھیں متواتر ٹیررزم کورٹ سے بھی ان پی ٹی آئی کے لیڈران کو یا ورکرز کو یا جو بھی لوگ تھے اس میں ملوث اس ثانیے میں, ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. جی ٹھیک.